بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صلوات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد پر درود و سلام کے بعد عزیزان گرامی، خالق رب العزت اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کہ وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ تو اسلام میں ایک بات جو اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو جہنم سے بچائے اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ آج میری اس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دینے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج میری تقریر کا عنوان تربیت ہے، کہ آج ہماری تقریر کا عنوان تربیت ہے، تربیت نفس اور تربیت اولاد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تربیت کو انتہائی درجہ اہم قرار دیا ہے۔ اگر آپ کو تربیت کی اہمیت کا اندازہ کہ اسلام میں تربیت کو کیا اہمیت دی گئی ہے تو آپ اس واقعے کی طرف توجہ فرمائیے کہ جنگ خیبر ہے، اور جنگ خیبر میں مسلمان یہودیوں سے لڑنے کے لیے برسر پیکار ہیں۔ کافی حملوں کے باوجود مسلمانوں کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ پہلے دن وہ لڑنے کے لیے گئے، ہار کر آئے، دوسرے دن وہ لڑنے کے لیے گئے، ہار کر آئے، تیسرے دن وہ لڑنے کے لیے گئے، ہار کر آئے۔ تو اس کے بعد رسول خدا نے یہ کہا کہ اب یہاں پر جن لوگوں کی سرداری میں یہ لشکر بھیجا گیا تھا وہ اس قابل نہیں تھے کہ اس جنگ کو جیت پاتے۔ تو پھر اسلام نے یا علی مدد کہا اور مولائے متقیان کو دعوت دی، اور رسول خدا نے حضرت علی کو بلایا، لیکن اس وقت مولائے متقیان کی آنکھوں میں درد ہو رہا تھا، تکلیف تھی۔ تو رسول خدا نے اپنے لعاب دہن سے حضرت علی کا علاج کیا۔ ان کی آنکھوں پر جیسے ہی اپنا لعاب دہن لگایا آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ تب آپ نے حضرت علی کو علم دیا اور کہا کہ یہ میرے علم بردار ہیں، اور مولا کائنات کو جب علم دیا تو اب یہاں پر مولا کائنات ابھی جنگ کے لیے نکلنے والے ہیں اور سوار ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، اور رسول خدا پیدل کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس وقت کوئی سپہ سالار کیا چاہتا ہے کہ اس کا سردار اس کی تعریف کرے، علم بردار کیا چاہتا ہے کہ اس کو جنگ کے فنون کے بارے میں بتائے۔ یہاں پر رسول خدا کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ حضرت علی کو تشویق دلاتے، جوش شجاعت دلاتے اور فنون حرب بتاتے، مگر یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ایسے ماحول میں کہ جہاں دشمن کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں،
جنگ ابھی شروع ہونے والی ہے، حضرت علی شمشیر بے کف تیار ہیں اپنی جان نثار کرنے کے لیے اور جنگ لڑنے کے لیے۔ ایسے وقت میں رسول خدا امیر المومنین کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے علی، کہ یہ جنگ اپنی جگہ، یہ کشت و کشتار اپنی جگہ، یہ شمشیر بازی اپنی جگہ، مگر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر تم نے کسی ایک شخص کی ہدایت کر دی تو وہ دنیا و آخرت میں ہر چیز سے بہتر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام کی بنیاد تعلیم و تربیت ہے، اسلام کی بنیاد انسان سازی ہے۔ اسلام جنگ کے لیے نہیں آیا، اسلام کشور گشائی کے لیے نہیں آیا، اسلام اپنی سرحدوں کو پھیلانے کے لیے نہیں آیا، اسلام ملکوں کے حصول کے لیے نہیں آیا۔ اسلام آیا ہے لوگوں کی تربیت کرے اور ان کو اللہ کا بندہ بنائے اور ایسا انسان بنائے کہ جو دوسروں کے کام آ سکے۔ تو اسلام کی بنیادی تعلیم، بنیادی چیز جو اسلام میں ہے، تعلیم اور تربیت، انسان کی تعلیم کا خیال رکھنا اور اس کی تربیت کا خیال رکھنا۔ اور سب سے پہلا مربی اگر ہمارا کوئی ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے جسے ہم ہر روز دن میں 10 مرتبہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، عالمین کی پرورش کرنے والا ہے، عالمین کی تربیت کرنے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے تمام مخلوقات کی پرورش کی ہے، تمام مخلوقات کی پرورش، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ غیر انسان ہو، یعنی جمادات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، مگر انسان کے علاوہ جو دوسری مخلوقات کی اللہ نے تربیت کی۔ تربیت کا مطلب کیا ہے؟ انہیں خلق کیا، خلق کرنے کے بعد انہیں ان کے حال پر نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی پرورش اور ان کی ترقی میں ہر پل پروردگار عالم اپنی مکمل قدرت کے ساتھ متوجہ رہا۔ ایسی تربیت کو تربیت تکوینی کہتے ہیں کہ جب آپ ایک بیج زمین میں بوتے ہیں تو وہ جرمینیشن کے قانون کے تحت بڑھتا ہوا تناور درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس پورے مرحلے میں کس کا ارادہ کار فرما تھا، کس کی مشیت کار فرما تھی، کس نے اس چھوٹے سے بیج کو یہ تعلیم دی تھی کہ تم کو اس طریقے سے بڑھنا ہے، تناور درخت بننا ہے، پھلدار درخت بننا ہے، سایہ دار درخت بننا ہے۔ یہ سارے مرحلے کو کس نے طے کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طے کیا۔ تو پتہ یہ چلا، اور یقیناً ہمارے بھی جسم میں، ہمارا بھی جسم ہدایت تکوینی رکھتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی ہمارے بدن کو ایسی ہدایت دی ہے کہ چاہے ہم ارادہ کریں یا نہ کریں، ہمارا بدن وہ کام انجام دیتا رہتا ہے جو ہمارے بدن کے لیے ضروری ہے اور ہمارے بدن کی ترقی کے لیے لازمی ہے، ہمارے بدن کی ترقی کے لیے لازمی ہے۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، دل اپنا کام کر رہا ہے، معدہ اپنا کام کر رہا ہے، گردے اپنے کام کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ، کیا یہ ممکن ہے آپ چاہیں کہ آج میں اپنے دل کی دھڑکن سے کہوں کہ تم دھڑکنا بند کر دو، تو کیا وہ آپ کی بات سنے گا؟ آپ گردوں سے یہ کہو کہ تم اپنا کام کرنا بند کر دو، تو پتہ یہ چلا کہ یہ ہمارے ارادے کے برخلاف یہ لوگ یہ کام کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو یہ در حقیقت اللہ کی ہدایت کا نتیجہ ہے۔ ایسی ہدایت کو ہدایت تکوینی کہتے ہیں، ایسی ہدایت کو ہدایت تکوینی کہتے ہیں، جو انسان نے تمام مخلوقات کو، جس شے کو اللہ نے خلق کیا اس کو پروردگار عالم نے ایک اندازے کے ساتھ خلق کیا اور اس کی ہدایت کی۔ ہدایت کس بارے میں کی؟ کہ وہ اپنے منزل کمال کو طے کرے، اپنے منزل کمال کو طے کرنے کے لیے ہدایت کی۔ ایک بیج کا منزل کمال کیا ہے؟ کہ وہ ایک تناور درخت میں تبدیل ہو اور انسانوں کے کام آئے، یہ اس کا منزل کمال ہے۔ فقط انسان اور دوسری مخلوقات میں فرق یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی کہ تم کو بھی میں نے منزل کمال کے لیے خلق کیا، مگر دوسرے مخلوقات کی طرح
تم کو مجبور نہیں بنایا ہے، مختار بنایا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جو ہدایت تم تک پہنچے، اس ہدایت کو تم اپنے اختیار سے قبول کرو، اور قبول کرنے کے بعد میری بندگی کے انتہائی کمال تک پہنچو۔ تو پتہ یہ چلا عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ وتعالی مربی ہے، تربیت کرتا ہے، مخلوقات کی بھی تربیت کرتا ہے، انسان کی بھی تربیت کرتا ہے۔ انسان کی تربیت کیسے کرتا ہے عزیزو؟ تربیت میں نے آپ سے بتایا کہ تربیت کے 3 مطلب ہیں۔ جب ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا مربی ہے، اللہ ہمارا پالنے والا ہے، اللہ ہمارا پرورش کرنے والا ہے، تو اس کے 3 مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے اور مالک ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے اور ہمارا مالک ہے۔ ہمارے بدن کی پرورش میں اس کا ارادہ کار فرما ہے، یعنی اس نے ہمیں خلق کر کے ہمیں اپنے حال پر نہیں چھوڑ دیا۔ ہمارے جسم کی پرورش کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے وجود بخشنے سے پہلے مہیا کر دیا۔ ہمیں اگر ہمارے بدن کی پرورش کے لیے پانی کی ضرورت ہے تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے پانی موجود ہے، ہوا کی ضرورت ہے تو ہوا موجود ہے، غذا کی ضرورت ہے تو غذا موجود ہے۔ تو جو چیز انسان کی مادی ترقی کے لیے ضروری ہے، ان تمام اسباب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے خلق کرنے سے پہلے پیدا کر دیا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہمارا مربی ہے۔ تو یعنی وہ خلق کر کے اس کی ہدایت کا انتظام کرتا ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ پروردگار عالم انسان کی جس طریقے سے مادی ہدایت کرتا ہے، ویسے ہی اس نے انسان کی معنوی ہدایت بھی کی۔ بدن کی پرورش کے لیے غذا ہے، ہوا ہے، آگ ہے، پانی ہے۔ روح کی پرورش کے لیے کیا ہے؟ روح کی پرورش کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسمانی تعلیمات مہیا فرمائی، ہدایت کا انتظام کیا۔ اور ہدایت کے عزیزان گرامی 2 طریقے سے انتظام فرمائے، ذرا غور فرمائیے۔ ایک ہدایت باطنی ہمارے بدن میں رکھی، عقل کی صورت، فطرت کی صورت، ضمیر کی صورت، جو ہمیں ہر اچھے اور برے کام کی تمیز کرواتی ہے، اور کوئی برا کام کرنے جاتے ہیں تو ہمیں روکتی ہے۔ تو یہ ہدایت باطنی۔ اور ہدایت ظاہری انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے انبیاء کو نازل فرمایا، انبیاء کو ہدایت کے لیے بھیجا، اور آسمانی کتابیں نازل کی، کتاب بھی بھیجا اور مولوی کتاب بھی بھیجا۔ تو دیکھا آپ نے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کا کیا انتظام کیا۔ پہلے تو اس نے ہمیں خلق کیا، اور ہمارے بدن کی مادی ترقی کے لیے ہمارے جسم کو ہدایت دی، دل کو ہدایت دی کیسے کام کرے، دماغ کو ہدایت دیا کیسے کام کرے۔ اور اس اندرونی ہدایت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور کے ذریعے باطنی ہدایت عطا فرمائی، اور کتاب اور معلم کتاب کے ذریعے ظاہری اور بیرونی ہدایت ہمارے لیے مہیا فرمائی۔ ایک صلوات کا سہارا۔ اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، مگر کبھی بھی احسان نہیں جتایا۔ حیات دی، احسان نہیں جتایا۔ رزق دیا، احسان نہیں جتایا۔ آسمانی ملائکہ خلق کیے، احسان نہیں جتایا۔ یہاں تک کہا کہ میں نے انسان کو خلق کیا، انسان کو خلق کرنے کے بعد اپنے اوپر فخر کیا، مگر انسان پر احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب اللہ نے انبیاء کی صورت تربیت کا انتظام کر دیا، تو انسان کی تربیت کی اہمیت کو سمجھیے کہ تربیت کا جب انتظام کر دیا تو تربیت کو اتنی بڑی بات سمجھتا ہے پروردگار عالم کہ انسان کی تربیت کا انتظام کرنے کے بعد انسان کے اوپر منت رکھی، احسان جتایا، اور بتایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔
کہ خالق رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالتحقیق مومنین کے اوپر احسان کیا ہے۔ اگر ہم کسی کو نعمت دیتے ہیں تو اور اس کے اوپر احسان جتاتے ہیں تو یہ اخلاقاً بری بات ہے۔ جو شخص احسان جتاتا ہے کہتے ہیں کہ جنت میں تم نے اپنی نیکی کو ضائع کر دیا، بری بات ہے، اور اخلاقاً ایک کمزوری کی بات ہے کہ ہم کسی کی مدد کریں اور اس کے اوپر احسان جتائیں، کسی کو پیسہ دیں اس کے اوپر احسان جتائیں۔ لیکن بعض اوقات یہ احسان جتانا لازمی ہوتا ہے جب آدمی جو چیز، جو نعمت آپ اسے دے رہے ہیں، جو ہدیہ اسے آپ دے رہے ہیں، اس ہدیے کی ارزش اور قیمت اور اہمیت اگر سامنے والے کو پتہ نہیں ہے تو آپ احسان جتا کر اس کی اہمیت کو بتائیں، احسان جتا کر آپ نے بتائیں۔ اگر آپ کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیتے ہیں اور اس پر احسان جتاتے ہیں تو یہ بری بات ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کو ہیرا دیا اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو اس کی حفاظت کرنا، میں نے تمہیں کسی اور کو ایسی چیز نہیں دی ہے، تم کو دی ہے، تو یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ سامنے والا اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا ہے۔ جب اسے قدر نہیں کرتا ہے، اس کو معرفت حاصل نہیں ہے، تو اس کی معرفت میں اضافے کے لیے، اس کو اہمیت جتانے کے لیے کبھی کبھی نعمت احسان جتانا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہدایت کی کیا اہمیت ہے، نبیوں کی کیا اہمیت ہے، تربیت انسانی کی کیا اہمیت ہے، تم اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاؤ گے، اسی لیے میں تمہیں جتاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ بالتحقیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب انہی کے درمیان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک شخص کو رسول بنا کر مبعوث کیا، تمہارے درمیان ایک شخص کو رسول قرار دیا، من انفسہم، اذ بعث رسولا من انفسہم، تو وہ کرتا کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے اوپر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی ان کی تربیت کرتا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے عزیزان گرامی کہ تربیت کا اہتمام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انتظام کیا ہے اور اس کا اہتمام کیا ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو آپ تفصیل سے جا کر یہ دیکھیے کہ رسول خدا نبوت کے مبعوث ہونے سے پہلے عربوں کا کیا حال تھا۔ وہ گدلا پانی پیتے تھے، رہن سہن کا طریقہ ان کے پاس نہیں تھا، بات بات پر سال ہا سال جنگ کرتے تھے، اپنے بچوں کو زندہ در گور دفن کر دیا کرتے تھے۔ اولاد کی محبت فطری ہے، مگر خرافات نے اتنا غلبہ کر لیا تھا کہ فطرت دب کر رہ گئی تھی، اور ایسا بے آب و گیا علاقہ تھا کہ اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں، ایران کی طاقت، روم کی طاقت اس طرف توجہ کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ کسی بھی قوم پر کوئی طاقت حملہ کیوں کرتی ہے؟ کہ وہاں کی دولت و ثروت کی خاطر، وہاں کے کلچر کی خاطر، کہ ان کو ہم اگر اپنا غلام بنا لے، اپنا اسیر بنا لے تو ان کا ہنر ہمارے ہاتھ آئے گا، ان کی دولت ہمارے ہاتھ آئے گی۔ مگر عرب اتنے گئے گزرے تھے، نہ ان کے پاس کوئی قابل ذکر ہنر تھا، نہ ان کے پاس دنیا میں مال و دولت تھی، نہ ان کے پاس تہذیب تھی، نہ ان کے پاس تمدن تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ ایسے تھے، بلکہ یہ ملت ابراہیمیہ کے ماننے والے تھے، اور ان کے پاس بہت ساری خوبیاں تھیں۔ ان کے پاس وفاداری تھی، ان کے پاس شجاعت تھی، ان کے پاس مہمان نوازی تھی، ان کے پاس یہ خوبیاں موجود تھیں، مگر ساتھ میں خرافات بھی تھی، جس کی وجہ سے ان کی زندگی پستی کی طرف چلی گئی تھی۔ تو بتائیے کہ آخر پھر کس چیز نے اس ناقابل ذکر قوم کو اتنا قابل بنایا کہ انہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی، ساری دنیا پر حکومت کی۔
تو آخر رسول خدا کی تربیت میں وہ کون سا جوہر تھا کہ جس نے اس ناقابل ذکر قوم کو اتنا قابل بنایا کہ یہ لوگ ساری دنیا پر حکومت کرنے کے قابل ہو گئے، ساری دنیا پر. اور وہ تھی عزیزوں جو سب سے بڑی نعمت عربوں کو ملی تھی، وہ قرآن مجید تھی. قرآن مجید نے ان کے ماضی کو تبدیل کر دیا، ان کے مستقبل کو سنوار دیا. رسول خدا کا کردار تھا جس نے انہیں تبدیل کیا، رسول خدا کی تعلیم کی روش تھی. تو سب سے اہم چیز جو اسلام میں ہے وہ تعلیم و تربیت ہے کہ جسے ہمیں کبھی بھی ترک نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کو اور خاندان کے بزرگوں کو خطاب کر کے یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وہ اہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. کس چیز سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان ہوتے ہیں اور پتھر ہوتے ہیں. تو اب ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کا اہتمام کریں، اولاد کی تربیت کو اہمیت دیں، اولاد کی پرورش کا خیال کریں. ایک سلوات پڑھیں محمد ایک اور سلوات پڑھیں. چنانچہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علموا صبیانکم من علمنا، اپنے بچوں کو تعلیم دو ہمارے علم کی تعلیم دو. یعنی اہل بیت علیہ السلام کی اگر تعلیمات جو ہمیں ملی ہیں ان سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو سکھائیں. لوگ اگر آج دین سے برگشتہ ہیں، لوگ اگر دوسرے اقوام اگر اسلام کی طرف راغب نہیں ہوئے اور مسلمان اہل بیت کی تعلیم سے منہ موڑے ہوئے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کی تعلیمات کو پہنچانے میں کوتاہی کی. چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام آپ کا ارشاد ہے کہ اذا علموا محاسینا کلامینا لاتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو جان لیں گے تو خود بخود ہماری اتباع کرنے لگیں گے. آج لوگ صحیفہ سجادیہ کی اگر ایک دعا سنتے ہیں یا اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو اپنا وطن ترک کر کے ہمارے وطن آتے اور آ کر کہتے ہیں، عربستان آتے اور پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کس کا کلام ہے، یہ کون سی ہستی تھی. ان کی تحقیق کرنے کے لیے آتے ہیں، عربی سیکھتے ہیں، اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن مجید کے اوپر کام کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ موجم المفاہرس کس نے لکھی؟ یعنی آیتوں کو تلاش کرنے کے لیے جو سب سے بڑی لغت، جو سب سے بڑی ڈکشنری جس نے تیار کی کہ آپ کسی بھی لفظ کو تلاش کریں تو اس سے مربوط جتنی بھی آیتیں آپ کو وہاں پر ایک جگہ مل جاتی ہیں. یہ کام سب سے پہلے کسی مسلمان نے نہیں کیا، یہ ایک مسیحی نے اس کام کو انجام دیا. یہ کام موجم المفاہرس مسیحیوں کی لکھی ہوئی ہے. تو لوگ اہل بیت کے کلام کو سنتے ہیں تو ان کے کردار کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، ان کے کلام کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو پہنچائیں. ہم نے پیغام کو پہنچانے میں کوتاہی کی، دوسروں کی بات تو دور کی ہے، ہم نے اپنی ہی اولاد کو اہل بیت کی تعلیم دی. اور یہ ایک بنیادی حقیقت ہے. جتنا ہم دنیاوی علوم کو اہمیت دیتے ہیں، عزیزوں پہلے یہ بات بتا دوں کہ علم میں کسی قسم کی تفریق رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھی. علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا. دنیاوی اور اخروی علم کی کوئی تبدیلی، کوئی تقسیم بندی نہیں تھی. جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا اور ٹیکنالوجی نے جنم لیا اور پھر سیکولرزم کے نظریے عام ہوئے تو انہوں نے دین کو محدود کر کے رکھ دیا. ورنہ ہمارے علماء آرکیٹیکٹ بھی ہوتے تھے، طبیب بھی ہوتے تھے، ماہر نفسیات بھی ہوتے تھے، مولف قرآن بھی ہوتے تھے، مفسر بھی ہوتے تھے. تو تمام علوم کو اسی حوزے سے سکھایا جاتا تھا. علم کی تقسیم بندی کی گئی ہے تاکہ ہمیں اس سے دور کیا جا سکے. تو ہماری ذمہ داری عزیزان گرامی، جہاں پر ہم بچوں کو دنیاوی علوم سکھاتے ہیں وہیں پر دینی علوم بھی سکھائیں.
اس لیے کہ افضل العلم معرفت الجبار، سب سے بہترین علم اور بافضیلت ترین علم وہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت ہے، کیونکہ یہ ساری نعمتیں ہمیں کس کی جانب سے ملی؟ پروردگار کی جانب سے ملی، تو جس کی وجہ سے ہماری زندگی کی بہار ہے، ہم اسی کی نعمتوں کو ٹھکرا کر، اس کی ذات کو ٹھکرا کر ہم کہتے ہیں کہ ہم عالم ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کا اہتمام کریں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ حق الولد علی والدہ، والد کی گردن پر بیٹے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان یعلمہم الکتاب والسباحہ والرمایہ، کہ اپنے بچوں کو کتابت سکھائے، لکھنا پڑھنا سکھائے، والسباحہ تیراکی سکھائے، والرمایہ تیر اندازی سکھائے، وَأَن يَرْزُقَهُ إِلَّا طَيِّبًا، اور اگر انہیں کچھ کھلانا بھی چاہے تو ہمیشہ رزق حلال کھلائے۔ اچھا، یہ جو ذکر کیا کہ تیراکی سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ اور گھڑ سواری سکھاؤ، یا اس طریقے کے کام جو کہے وہ اس زمانے میں رائج کاموں کا ذکر کیا۔ اگر آج کچھ اور چیز کی ضرورت ہے تو اپنے دور کے حساب سے اس چیز کو بچوں کو سکھانا ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں اتبوا اولادکم بازمانکم، کہ اپنی اولاد کی تربیت اپنے زمانے کے مطابق کرو۔ اس زمانے میں اگر بچے کو کیلکولیٹر کی ضرورت ہے، اس زمانے میں بچے کو اگر کمپیوٹر کی ضرورت ہے تو وہ اس کے لیے فراہم کرو۔ یہ مت کہو کہ ہم تختی پر پڑھا کرتے تھے، ہمارے پاس صرف ایک نوٹ بک ہوا کرتی تھی۔ ہم اپنے زمانے کے حساب سے بچوں کے اوپر تطبیق نہ دیں، بلکہ ان کو اس زمانے کے حساب سے ایک سلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، انسان جب تک اس دنیا میں ہے وہ عمل کر سکتا ہے، جیسے ہی اس دنیا سے گیا، رشتہ حیات کا قطع ہوا، وہ کوئی عمل انجام نہیں دے سکتا۔ مگر کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر انسان دنیا سے بھی چلا جائے تو اس کا فائدہ اس کو برابر پہنچتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کی تعلیم کا اہتمام کرے۔ جب ہم اولاد صالح کی تربیت کرتے ہیں تو وہ اولاد صالح ہمارے مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں اور خیر جاریہ بنتے ہیں۔ اور وہ قرآن مجید کہ جسے آپ وقف کرتے ہیں مسجدوں میں یا اپنے گھر میں رکھتے ہیں، جب تک وہ قرآن پڑھا جاتا ہے مرنے والے کو اس کا ثواب برابر ملتا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ عزیزان گرامی کہ تربیت کا یہ اثر ہے کہ اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ دنیا میں ہی نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی ہے۔ اسی لیے روایتوں میں ہے کہ الولد الصالح ریحانۃ من ریاحین الجنہ، کہا کہ نیک اولاد جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے، وہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ اپنی زندگی میں تربیت کو بھی اہمیت دیتے تھے اور اس بات کو بھی اہمیت دیتے تھے، ان مربیوں کو بھی اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے تھے جو دوسروں کی تربیت کر رہے تھے۔ اندازہ ہے آپ کو کہ امام حسین علیہ السلام اپنی زوجہ اور اپنی بیوی اور اپنی ہمسر اور اپنی شریک حیات اور رفیق حیات کا احترام اس لیے کرتے تھے کہ وہ اولاد کی مربی ہے، وہ اولاد کی مربی ہے۔ چنانچہ آپ اپنی بیوی کے لیے زندگی کی نعمتیں فراہم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی ایک زوجہ کے لیے فرش کا اہتمام کیا، گھر میں پردے لگوائے، تو صحابیوں نے کہا کہ آپ کیوں اتنی اپنی زوجات کی بات سنتے ہیں اور ان کے کام آتے ہیں؟ تو حضرت یہ فرماتے ہیں، ایک سلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہا کہ انا نتزوج النساء فنؤتیہن، ہم اپنی زوجات سے شادی کرتے ہیں، فنؤتیہن مہورہن، اور ان کا مہر ان کو دے دیتے ہیں، فیشترین بہا ما شئنا، اور ہم اجازت دیتے ہیں کہ تم جو چاہے اس میں سے خرچ کرو، لیس لنا فیہ شیء، کہ اس مال میں ہمارا کچھ حصہ نہیں ہوتا ہے اور ہم کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ تو ایک گھر میں، امام حسین کے گھر میں ایک ماں کو
ایک زوجہ کو، ایک خاتون کو استقلال اور آزادی نصیب ہے۔ وہ بیوی ہے تو اسے دبایا نہیں گیا، اسے عزت دی گئی ہے، اس کا احترام کیا گیا ہے، اس کو نعمتوں سے نوازا گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ امام یہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بچوں کی مربی ہے۔ اگر کسی گھر میں عورت کو شخصیت ملے، احترام ملے، عزت ملے، تو وہ اپنے شوہر کی اور اپنے بچوں کی دل کھول کے خدمت کرے گی۔ اگر وہ نفسیاتی اعتبار سے دباؤ میں ہو اور عورت کو عزت نہ دی جائے تو پھر اس کا دل گھر سے اٹھ جاتا ہے۔ وہ نام کو شوہر سے جڑی رہتی ہے مگر نہ شوہر کا احترام کرتی ہے، نہ اس کی عزت کرتی ہے، نہ اس کے کام آتی ہے، نہ اس کے بچوں کی جیسی تربیت کرنی چاہیے ویسی تربیت کرتی۔ تو پتہ چلا کہ اپنے بیوی کا احترام اس لیے کرو کہ وہ تمہارے بچوں کی مربی ہے۔ شادی بھی کرو تو اس عنوان سے کرو کہ وہ کس قسم کی خاتون ہے کہ یہ میرے بچوں کے لیے مربیہ بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی۔ یہ معیار ہے ہمارے ائمہ علیہ السلام کا۔ تو عزیزان گرامی، اور یہی آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام جعفر بھی تھا، کہ جس کا ذکر ہم کو مصائب میں نہیں ملتا ہے کہ وہ شہید ہوئے یا بقید حیات تھے اور آپ کی کیا ایج تھی، مگر آپ کی اولاد میں ایک ذکر یہ ملتا ہے کہ آپ کے ایک بچے کا نام جعفر تھا، جس کی تعلیم کے لیے حضرت نے ایک استاد معین فرمایا تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن سلمی۔ یہ صاحب آ کر اس بچے کو درس دیا کرتے تھے اور پڑھایا کرتے تھے۔ تو جب قرآن پڑھانا سکھایا تو اس وقت رسول امام حسین علیہ السلام نے استاد کو ان کے بچے کا معلم ہونے کے اعتبار سے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تو اصحاب نے اعتراض کیا کہ اے فرزند رسول، اس معمولی سی تعلیم کے لیے آپ نے اتنا زیادہ انہیں نوازا؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جو ہدیے دیے، میں نے وہ جو تحفے دیے، وہ الحمدللہ رب العالمین جیسی تعلیم کی برابری کہاں کر سکتی ہے کہ جس بچے کو یہ سکھایا جائے کہ تمہارا پروردگار خدا ہے اور اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اتنی بڑی تعلیم کے مقابل اگر آپ اسے کچھ دیتے ہیں تو آپ نے کیا دیا؟ کیا بتائیے، انصافاً بتائیے، جتنا اسپورٹس کے ٹرینر کو ہم دیتے ہیں کیا استاد کو اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ استاد کو اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ ہم استاد کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اگر آپ استادوں کو مضبوط کریں تو نظام تربیت بہتر ہو جائے۔ آپ استادوں کو مضبوط کریں تو نظام تربیت بہتر ہو جائے۔ اسی لیے اسلام میں 4 طبقے ایسے ہیں جس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکومت کے اوپر رکھی۔ ایک ہے معلم، دوسرے ہے طبیب ڈاکٹر، تیسرے ہے قاضی اور چوتھے ہے عابد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استاد کی ذمہ داری، استاد کا خرچہ حکومت وقت پر رکھا تاکہ تعلیم کاروبار نہ بنے۔ طبابت کو اور ڈاکٹری کو حکومت کے ذمہ رکھا۔ اسی لیے آج بھی ہماری حکومت میں بھی لوگوں کی صحت، لوگوں کی تعلیم اور انصاف حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے تاکہ علاج کاروبار نہ بنے اور صرف امیر صحت مند رہے اور غریب پیسے نہ ہونے کی وجہ سے مرض میں مبتلا نہ رہے۔ قاضی کی ذمہ داری حکومت وقت کے اوپر ہے تاکہ انصاف کا سودا نہ ہو سکے۔ اب یہ بات بڑی تعجب کی ہوتی ہے کہ عابد کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو عابد کو اس لیے قرار دیا کہ ایک طرف یہ منع کیا کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کر دے، یہ عیب کی بات ہے۔ لیکن اگر ہمارے قوم میں کسی کا شوق اللہ کی عبادت ہے اور وہ اتنا ہی کماتا ہے کہ فقط زندہ رہ سکے اور زیادہ تر وقت وہ اللہ کی عبادتوں میں گزارتا ہے، تو کہا کہ ایسے لوگ، اگر ایسے نیک افراد ہمارے درمیان ہیں تو ان کی جانب بھی توجہ کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض اوقات بہت سارے ہمارے عذاب اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے اٹھا لیتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے اٹھا لیتا ہے۔
اسی لیے اگر ممکن ہو تو ان کا بھی خیال کرو۔ تو عزیزان گرامی یہ اسلام ہے۔ اسی لیے رسول امام حسین علیہ السلام نے معلم کی اہمیت دی، اہمیت کو بتایا اور اس طریقے سے تربیت کی۔ اور میں بعض اوقات تعجب کرتا ہوں کہ امام عالی مقام کی رفتار اور تربیت کا معیار اور طریقہ اور روش اور شیوا کیسا تھا کہ آپ کے ساتھ 70 سالہ بوڑھا بھی فری ہے اور آپ کے ساتھ 13 سالہ نوجوان بھی آسانی سے گفتگو کرتا ہے، 13 سالہ نوجوان بھی آسانی سے گفتگو کرتا ہے۔ امام نے کس طریقے سے تربیت کی ہے کہ سب کو جرأت اظہار دیا، اور جب بچے سوال کرتے ہیں تو ان کا امام جواب دیتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس بزرگوں سے بات کرنے کے لیے بچے ڈرتے ہیں، علماء سے ملنے کے لیے گھبراتے ہیں، جوان اپنا سوال آسانی سے پیش نہیں کر پاتا ہے، ڈرتا ہے کہ کہاں وہ میرا مذاق اڑا دے، کہاں وہ مجھے ڈانٹ دے۔ کہتے کہ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو، تم سوال کرو گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل روش تعلیم میں ڈسکشن گروپ رکھا جاتا ہے تاکہ بچہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے، اپنی بات کہنے کے قابل ہو۔ میں گجرات میں گیا تو وہاں پر بچے اتنے بولڈ ہیں، ذرہ برابر نہ گھبراتے ہیں نہ ڈرتے ہیں، بڑے سے بڑا عالم آ کر بات کرتے ہیں۔ مگر ہمارے اپنے سماج میں حیدرآباد میں میں نے خاص طور پر دیکھا بچوں میں جرأت نہیں ہے، اپنے دوستوں میں فری ہوں گے مگر گھر میں فری نہیں۔ 14 سال 15 سال کی ایج ہو جاتی ہے، ہم ان کو بازو برابر نہیں سمجھتے، ان کو کسی فیصلے میں شریک نہیں کرتے ہیں، ان سے کوئی کام نہیں لیتے ہیں، ایک عرصے تک انہیں بچہ ہی تصور کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارے بچے بہت ساری باتوں کو درک کر سکتے ہیں، بہت ساری گھر کی ذمہ داریوں کو اٹھا سکتے ہیں۔ تو جب تک ہم بچوں کو پرسنالٹی نہیں دیں گے، جب تک ہم ان کو شخصیت نہیں دیں گے، جب تک ہم ان کو اہمیت نہیں دیں گے، ان کے اندر ترقی کرنے کی ہمت پیدا نہیں ہوگی۔ وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ پر ڈیپینڈ رہیں گے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ امام حسین علیہ السلام سے یہ ملتا ہے ہمیں کہ آپ جوانوں کو اہمیت دیتے تھے۔ چنانچہ جناب حسن مصنع ایک مرتبہ آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اور کہتے ہیں کہ اے چچا جان، میں آپ کی ایک بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں پر ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ تھا، تو آپ نے کہا کس بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں فاطمہ صغریٰ یا کبریٰ، مجھے ابھی یہ کلیئر نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں فاطمہ صغریٰ سے۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، تم میری فلاں بیٹی سے شادی کر لو کہ وہ شکل میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں میری ماں فاطمہ سے زیادہ مشابہ ہے۔ اب بتائیے، میں یہاں پر یہ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ شادی جیسا اہم مسئلہ، وہ بھی ایک نوجوان کسی کے باپ سے جا کر ڈائریکٹ بات کرے، اور والد بھی وہ جو امام ہے، ایک قوم کا رہبر ہے، جس کے روب کا یہ عالم کے دشمن کانپتے ہیں، جس کی ہیبت کا یہ عالم کہ نیک افراد نظریں جھکائے ہوئے بات کرتے ہیں، لیکن امام کا اپنے گھر میں اپنے قوم کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ کس طریقے کا رفتار تھا کہ سب کو شخصیت ملی۔ یہی وجہ ہے کہ امام کوئی بات کہتے تھے تو سب آسانی سے قبول کرتے تھے، کیونکہ امام کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رشتہ بہت گہرا تھا، رشتہ بہت گہرا تھا۔ انہی شخصیتوں میں سے ایک شخصیت جو امام کے ساتھ بہت زیادہ قریب تھی قلبی طور پر، وہ جناب قاسم تھے۔ جناب قاسم عزیزان گرامی ہے تو امام حسن علیہ السلام کی اولاد، لیکن پتہ ہے آپ کو، جس وقت امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اس وقت جناب قاسم کی عمر 2 سال کی تھی، 2 سال کا یتیم بچہ۔ چونکہ یہ بچپنے میں یتیم ہو گئے تھے، اسی لیے ان کی ساری تعلیم و تربیت کی ذمہ داری امام حسین نے اٹھائی۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کے لیے جناب قاسم کا مقام علی اکبر سے کم نہیں، علی اکبر سے کم نہیں، بے انتہا چاہتے تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ محبت کا اندازہ ابھی میں مصائب کی خدمت میں بتاؤں گا آپ کو کہ عزیزوں، میں مصائب آسانی سے پڑھوں گا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ان حضرات کے مصائب میں فضائل ہے، فضائل میں مصائب ہے، ہم ان مصائب کی اس لئے میں
ان کی فضیلتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جناب قاسم شب عاشور ہے، شب عاشور جب امام کو یہ پتہ چل گیا کہ روز عاشور جنگ ہونے والی ہے اور میرا شہید ہونا یقینی ہے، تو ایک مرتبہ امام نے تمام اصحاب و انصار کو بلایا اور اہل خاندان کو بلایا اور ان کے درمیان خطبہ ارشاد فرمایا، کہ جس کی تفصیل میں آگے شب 9 محرم کو پیش کروں گا، کہ خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ میں تمہارے گردنوں سے بیعت کو اٹھا لیتا ہوں، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے، تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں، اگر تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہو تو جا سکتے ہو، یہاں تک کہ میں چراغ بھی بجھا دوں گا، اور اکیلے مت جانا، میرے خاندان سے ایک ایک فرد کو لے کر چلے جانا۔ عزیزو، کسی نے امام کا ساتھ نہیں چھوڑا، سب نے کہا کہ مولا اگر آج ہم آپ کو چھوڑ دیں گے تو کل ہم رسول خدا کو کیا ملے گا؟ اگر ہمیں شہید کر دیا جائے اور ہماری لاش کو جلایا جائے اور اس کی راکھ کو زمین میں پھیر دیا جائے، پھینک دیا جائے، ہوا میں اڑا دیا جائے، اور اس کے بعد پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے اور ہم سے پوچھا جائے کہ کیا حسین کا ساتھ دو گے، تو ہم آپ کی جان اس وقت بھی آپ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب امام نے یہ دیکھ لیا کہ اصحاب و انصار کی اور اہل خاندان کی کا یہ جذبہ ہے، تو آپ نے کہا کہ اللہ نے جیسے مجھے رشتہ دار دیے ہیں ایسے رشتہ دار کسی کو نہیں دیے، اور جیسے مجھے اصحاب عطا فرمائے ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے۔ اب جب دیکھ لیا کہ ان کا ایمان پختہ ہے، تو یہاں پر امام نے بشارتیں دی اور ایک ایک کو فہرست بتائی شہداء کی، اور کہا کہ کون کہاں شہید ہوگا، کب شہید ہوگا۔ جب شہداء کی فہرست ذکر کی گئی تو اس میں کہا گیا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ غیرت ہاشمی جاگ گئی۔ جناب قاسم جیسا 13 سال کا جوان کہنے لگا کہ اے چچا جان، کیا دشمن کی فوج خیموں تک آ جائے گی؟ کیا دشمن کی فوج خیموں تک آ جائے گی؟ کیا بیویوں کے خیمے جلائے جائیں گے؟ کیا انہیں بے چادر کیا جائے گا؟ میں کہوں گا قاسم، تمہاری اتنی غیرت ہے کہ تم نے یہ سننا تک پسند نہیں کیا کہ جناب علی اصغر کو شہید کر دیا جائے گا اور بیوی کے خیموں تک دشمن کی فوج آ جائے گی۔ اے قاسم، اگر تم روزے شب عاشور ہوتے، اگر تم عاشور کی رات کو ہوتے تو دیکھتے کہ جناب ام فروا کس طریقے سے اپنے لال کے لیے گریہ کر رہی ہے، کس طریقے سے ان کی طرف سے چادر کو چھینا گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اس کے بعد جناب قاسم نے کہا کہ اے چچا جان، آپ نے تمام شہداء کا ذکر کیا لیکن اس میں میرا ذکر نہیں ہے، کیا میں شہداء میں نہیں ہوں؟ تو عزیزان گرامی، امام اجازت نہیں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بیٹا نہیں، تمہارا نام نہیں ہے۔ تو امام نے انکار کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ آپ جناب قاسم سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ امام حسن کی یادگار خاک و خون میں مل جائے۔ ایک مرتبہ کہا کہ ایک مرتبہ جب بہت اصرار بڑھا تو یہاں پر تربیت کا پہلو دیکھیے کہ ان کی معرفت کو جانچنا چاہتے تھے کہ یہ لڑکا موت کے لیے ایسے بے چین ہو رہا ہے جیسے کوئی چھوٹا بچہ کھلونے کے لیے بے چینی دکھاتا ہے۔ تو کہا کہ اے قاسم، تمہاری نظر میں موت کیا ہے؟ تو جناب قاسم نے کہا کہ اے چچا، میری نظر میں موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ عزیزو، بس یہ سننا تھا۔ امام نے روز عاشور جناب قاسم سے یہ کہا کہ جاؤ، مرنے سے پہلے اپنی ماں سے اجازت لے لو۔ جناب قاسم خیمے میں آئے، اپنی ماں سے اجازت لی، رخصت کیا۔ تو ایک مرتبہ روایت ملتی ہے عزیزو، یہی ایک پہلو رونے کے لیے کافی ہے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم آئے اور آ کر امام کی خدمت میں جنگ کے لیے تیار ہوئے، کہا کہ چچا جان اب مجھے اجازت دیجئے۔ تو امام نے خود جناب قاسم کے سر پر عمامہ رکھا اور انہیں عبا اڑائی تو وہ اتنے کمسن تھے کہ ان کی عبا زمین پر قد دے رہی تھی، زمین کو چھو رہی تھی۔ عزیزو، ایک مرتبہ اس بچے کو جنگ کے لیے تیار دیکھا تو امام نے جناب قاسم کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے اور بھتیجے نے بھی اپنے چچا کی گردن میں ہاتھ ڈال دی اور اتنا گریہ کیا کہ دونوں کو غش آ گیا۔ عزیزان گرامی، جناب قاسم یہ کہتے
کہتے تھے اے چچا جان میں آپ کی حمایت کے لیے اس لیے جا رہا ہوں کہ آپ سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں، کہ آپ سے زیادہ مظلوم نہیں۔ 13 سال کا بچہ امام کی مظلومیت کو محسوس کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم میدان میں آئے اور گھمسان کی جنگ لڑی، کتنا لڑتے عزیزو تل۔ ایک مرتبہ ارزق شامی کے چار اولادوں کو واسیل جہنم کیا تو اس شخص نے قسم کھائی کہ میں اس بچے کی ماں کو اس کے غم میں بٹھاؤں گا۔ ایک مرتبہ اس شقی نے دھوکے سے ایسا وار کیا کہ جناب قاسم گھوڑے سے زمین پہ آئے اور آنے کے بعد آواز دی السلام علیکہ یا اماں، یا اماں ہو ادرکنی۔ بلکہ عزیزو کہا سب نے سلام بھیجا لیکن جناب قاسم نے کہا اے چچا جان میری مدد کیجئے۔ کیوں آخر جناب قاسم نے مدد مانگی؟ اس لیے کہ یہ معصوم بچہ گھوڑے سے زمین پر آیا، جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو دشمنوں کے نرغے میں تھا۔ جیسے ہی آواز گئی امام مدد کے لیے بڑھے، دوڑی ہوئی فوج پلٹ کر جب واپس آئی تو جناب قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا، اور جناب قاسم امام حسین علیہ السلام قاسم کے جنازے پر آ کر یہ مرثیہ پڑھ رہے تھے کہ اے قاسم تمہارا چچا تم سے شرمندہ ہے کہ تم مدد کے لیے بلاتے رہے، میں وقت پر نہ آ سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔